مسجد کی طرف چل کے آنا جتنے دور سے آتا ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم الیہا ممشا فابعدهم۔ آپ اپنی نماز کی فضیلت بڑھانا چاہتے ہیں، نماز کا ثواب بڑھانا چاہتے ہیں، نماز کی فضیلت اور ثواب اور اجر بڑھ جاتا ہے چل کے آنے سے، اور جتنا دور سے چل کے آتا ہے اس کی نماز اتنی پاورفل ہوتی ہے۔ کیا فرما رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ، نماز میں زیادہ اجر کس کو ملتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ابعدهم الیہا ممشا، جو جتنی زیادہ دور سے چل کے مسجد آتا ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب نماز میں ملتا ہے۔ یعنی ہر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بازو میں کھڑے ہیں سب کا ثواب برابر ہے؟ نہیں، جو جتنا دور سے چل کے آیا ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ فابعدهم، جو جتنا چل کے اب جتنا دور سے آئے گا اس کا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کو امام البخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ ایک صحابی کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ وہ دور سے چل کے آتے تھے، لوگوں نے کہا سواری لے لو، انہوں نے کہا مجھ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے قریب میں ہو۔ لوگوں نے کہا کیا بول رہے ہیں، مسجد کے قریب رہنا پسند نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی خبر گئی، آپ نے بلایا، پوچھا کیا چاہتے تھے تم یہ بولنے میں، کیا مقصد ہے بولنے کا، ایسا جملہ کیوں بولے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں چل کے آؤں اجر ملے، واپس جاؤں اجر ملے۔ آپ نے کہا اللہ تجھ کو یہ اجر دے۔ دور سے چل کے اتنے دور سے چل کے آتے تھے کہ اتنا دور کسی کا گھر نہیں تھا، وہ ثواب چاہتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اراد بنو سلمہ ان يتحولوا الى قرب المسجد، بنو سلمہ انہوں نے چاہا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب آ جائیں۔ کہتے ہیں والبقاء خالیہ، کچھ جگہ خالی ہوئی تھی وہاں پہ تاکہ آ کے مسجد کے قریب ہی بس جائیں۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر کہ وہ یہاں ٹرانسفر ہونا چاہ رہے ہیں مسجد کے پڑوس میں، یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم، یا بنی سلمہ دیارکم، اے بنی سلمہ اپنے علاقے میں رہو، دیارکم تم جہاں ہو وہیں رہو، تکتب آثارکم، تم جو چل کے آتے ہو نماز کے لیے مسجد کی طرف تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، وہیں رہو، مت آؤ یہاں پہ، تم وہیں رہو، تمہارا آنا مسجد کی طرف یہ قدم تم کو کیا ہوتا ہے، یہ ایک ایک قدم تمہارا ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ صحابہ وہ جن کے بارے میں بات آئی ہے وہ کہتے ہیں ما کان یسرنا انا کنا تحولنا، ہم کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہوئی اس بات کے سننے کے بعد کہ ہم وہاں ٹرانسفر ہوں، ہم کو یہ بات بہت اچھی لگی کہ ہمارے قدم لکھے جاتے ہیں، اب ہم کو تمنا نہیں کہ وہاں جا کے ہم مسجد کے پڑوس میں رہیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی المسجد وراح، جو مسجد جائے اور لوٹے، ابن حجر یہی کہتے ہیں غدا جائے، راح لوٹے۔ غدا عربی زبان میں صبح جانے کو کہتے ہیں، راح دوپہر میں جانے کو کہتے ہیں۔ تو جو مسجد جائے اور واپس آئے، اعد اللہ لہ نزلہ من الجنت کلما غدا او راح، اللہ تعالیٰ جب بھی وہ جائے آئے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمانی کا انتظام کرتا ہے، جتنی بار گیا آیا خصوصی اہتمام اس کے لیے جنت میں مہمانی کا ہوگا، اس کی بنیاد پر، جانے آنے کی بنیاد پر، بتائیے اسپیشل وہاں پہ دعوت ہوگی اس کی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اعد اللہ لہ نزلہ من الجنت کلما غدا او راح، جتنی مرتبہ گیا آیا اتنی مرتبہ خاص دعوت اس کی جنت میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔